الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگ و دوستو، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بندگی چاہتے ہیں کہ میرا بندہ بندہ بن کر رہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے جو قیمتی جو صفت ہے وہ صفت بندگی کی ہے۔ بندگی کیسے سیکھیں، ہمارے اندر کیسے بندگی آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بہترین نمونہ پیش کیا ہے۔ آپ کی زندگی سے، آپ کے عمل سے ہم بندگی سیکھ سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کسی نے عرض کیا، یا افضلنا فضلا، یا سیدنا، آپ ہمارے سردار ہیں، آپ ہمارے بڑے ہیں، بہت بڑے فضل والے ہیں آپ، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ ہمارے سردار ہیں، آپ سید الخلائق ہیں، ساری مخلوق کے آپ سردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا اونچا مقام عطا فرمایا ہے، لیکن جب آپ نے یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا ذاک ابراہیم، یہ شان تو ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ ایک مرتبہ خندق کے موقع پر ایک آدمی آپ کو دیکھ کر کانپ رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں ڈر رہے ہو؟ میں تو عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میں اس ماں کا بیٹا ہوں جو سوکھی روٹی گوشت کے ساتھ کھایا کرتی تھی۔ اپنی زبان سے عاجزی اور اپنی زبان سے جو ہے بندگی کا اظہار آپ فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے صحابہ کی خدمت میں، صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں اور بات چل رہی تھی حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں کہ یونس علیہ السلام کا مقام، ان کی زندگی، لیکن اس طریقے سے بات ہو رہی تھی کہ دوسرے نبیوں کی تنقیص جھلک رہی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو مجھے یونس پر فضیلت مت دو، حالانکہ سب سے بڑے افضل آپ ہیں، فضیلت والے ہیں، لیکن آپ نے بندگی سکھائی، عبدیت سکھائی، تواضع سکھائی، یہ چیز بہت ضروری ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے صحابہ سے فرمایا دیکھو بڑھا چڑھا کر میرے بارے میں تم مت کہو، جس طرح کہ یہود و نصارہ نے اپنے پیغمبر کے بارے میں بڑھا چڑھا کر کہا۔ اگر تم نے اس طرح اگر بات کہی تو تم جو ہے نا ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو آپ سکھا رہے ہیں کہ کیسے کسی کی تعریف کرنا ہے تو کیسے کرنا، کسی کے بارے میں کوئی بات کہنا ہے تو کیسے بات کہنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں میں، صفات میں ایک بہت بڑی خوبی عبدیت ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آپ کی دعائیں اس کا سب سے بڑا نمونہ ہے۔ ایک دعا ہے حدیث پاک کے اندر جس میں آپ نے فرمایا اللہم انا عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک۔ حدیث میں دعا ہے، حدیث میں جہاں بہت سی دعائیں ہیں، دو دعائیں ایسی ہیں، ایک دعا ہے قرآن پاک کے حفظ میں آسانی کے لیے، ایک دعا ہے قرآن پاک میں حفظ میں آسانی کے لیے، اللہم ارحمنی بترک المعاصی ابدا ما ابقیتنی، بہت لمبی دعا ہے۔ ایک دعا ہے قرآن پاک کے فہم کے لیے کہ میں قرآن پاک کو صحیح طریقے سے سمجھوں، قرآن پاک کو اپنے طریقے سے نہیں سمجھنا بلکہ اس کا صحیح فہم مجھے ملے۔ تو وہ دعا ہے، یہ جو دعا میں نے آپ کے سامنے پڑھی اللہم انا عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک، کبھی کبھار اس کو پڑھ لینا چاہیے پوری دعا،
اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کا صحیح فہم، صحیح انڈرسٹینڈنگ اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اس دعا میں کیا ہے؟ اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، میرے والد بھی تیرے بندے ہیں، میری والدہ بھی تیری بندی ہیں، میری پیشانی تیرے قبضے میں ہے، اور جس طرح تو چاہتا ہے میں اس طرح پلٹتا ہوں، سب کچھ تیرے قبضے میں ہے۔ یعنی بندگی ہی بندگی ہے، تمام نبیوں کا پیغام بندگی ہے، ہر نبی کی دعوت بندگی ہے کہ تم اللہ کے بندے بن جاؤ۔ ایک روایت ہے بخاری شریف کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من شہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان عیسی عبد اللہ ورسولہ القاها الى مریم وروح منہ والجنة حق والنار حق ادخلہ اللہ الجنہ علی ما کان من العمل۔ کیسی بہترین حدیث دیکھیں۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اور گواہی اس بات کی دے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں، اور تیسری چیز، اور گواہی یہ دے اس بات کی کہ وَأَنَّ عِيسَىٰ علیہ السلام عبد اللہ ورسولہ، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اور اس کے پیغمبر ہیں۔ یہ گواہی دے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اور اس کے پیغمبر ہیں، اور اللہ کا کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہیں۔ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ، جنت حق ہے، جہنم حق ہے، اللہ نے بنائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص یہ گواہی دے لے دل کی سچائی کے ساتھ، ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ اسے اپنے کرم سے جنت میں داخل فرماتے ہیں۔ اس کلمے میں کیا ہے؟ بندہ اللہ کی گواہی کا، ایک اللہ ایک ہے آپ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیرے پیغمبر ہیں، تیرے بندے ہیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تیرے بہت بڑے پیغمبر ہیں، اور پھر تیرے کیا ہیں؟ بندے ہیں۔ تمام نبیوں کی مشترکہ جو دعوت ہے وہ بندگی کی ہے، بھئی اللہ کی بندگی کی طرف آؤ، اللہ کے بندے بن کر رہو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت، اگر ہم اٹھا کر دیکھیں قرآن پاک کے اندر، سبحان اللہ، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی دیکھیں، تمام نبیوں کی ایک یہ صفت تھی، یہ خوبی تھی، انہوں نے سکھایا ہر کمال اللہ کی طرف منسوب کرو۔ جو کمال، جو نعمت، جو خوبی تمہیں ملی ہوئی ہے وہ اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہے، اس کو اپنی طرف منسوب مت کرو، اس کو اللہ کی طرف منسوب کرو۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ۔ اب یہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بہترین تعارف کرایا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا، کیونکہ یہ امت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اس امت کا سابقہ ہونے والا ہے۔ یہ امت اچھی طرح پہچان لے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، پہچاننے میں کوئی غلطی نہ کرے۔ آئیں گے قیامت کے قریب تو ہم اور ہماری نسلیں انشاءاللہ اگر ہو تو انہیں صحیح پہچانیں، پہچاننے میں غلطی نہ کریں کوئی، اس لیے کہ قیامت کے قریب بہت سے لوگ اس طرح کے دعوے کریں گے، کیونکہ غیر نبی کو نبی ماننا یہ جو ہے آدمی کو ایمان سے ہٹا دیتا ہے، اور اسی طرح نبی کو نبی نہ ماننا بھی ایمان سے ہٹا دیتا ہے۔ خوب اچھی طرح تعارف کرایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ قرآن پاک کے اندر دیکھیں، پھر آگے فرمایا، انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، باذن اللہ، باذن اللہ۔ یہ سب سے بڑا پیغام ہے، تعلیم ہے تمام نبیوں کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، بِإِذْنِ اللَّهِ۔ یہ عبدیت ہے، جو کمال تمہارے پاس ہے، جس شکل میں ہے، تمہارا استحقاق نہیں ہے، وہ اللہ کا فضل سمجھو،
اس کو اللہ کی طرف منسوب کرو. جیسے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ، اس میں یہ بندگی ہے. وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو بہت سی بیماریاں تھیں، اس میں ایک مادرزاد نابینا اور اسی طرح ابرص کی بیماری تھی. اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزے عطا فرمائے. دیکھو یہ معجزے ہیں تاکہ آپ کے نبی ہونے کا ثبوت مل جائے لوگوں کو کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام قوم کے سامنے اپنے معجزے بتائے، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا نبی ہوں. اس کی دلیل یہ معجزہ ہے، ہاں معجزہ دلیل ہے. لیکن ہوا کیا، کچھ لوگوں نے وہاں، اسی لیے جو ہے نا اسلام نے اعتدال ہمیں سکھایا. اس امت کا نام امت وسطا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. اس امت کی بہت سے نام ہیں. خیر امہ ایک نام ہے امت وسطا. وسطا کے معنی ہیں اعتدال، ہر چیز میں اعتدال ہو. محبت میں اعتدال، دشمنی میں اعتدال. کیونکہ پچھلی جو قومیں ہیں انہوں نے محبت میں اعتدال نہیں کیا تو پیغمبر کو انہوں نے خدا کا درجہ دے دیا. ایک قوم ایسی گزری ہے، انہوں نے نبیوں سے دشمنی میں اتنا حد سے تجاوز کیا کہ انہوں نے پیغمبروں پر تہمتیں لگا دی، قتل کر دیا. ہمیں ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ مانگا جاتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ دو راستوں سے یا اللہ تو میری حفاظت فرما. یہ دو راستے وہ ہیں جنہوں نے ایک راستے پر محبت میں غلو کر دیا، تباہ ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہترین حدیث ہے اعتدال کے لیے، احبب حبیبک ہونا ما عسى ان يكون بغيضك يوما ما وابغض بغيضك يوما ما عسى ان يكون حبیبک یوما ما. زندگی کا ایک بہترین اصول سکھایا، کسی سے محبت، تعلق، دوستی کرنی ہے اتنی کرو کہ آگے اگر وہ کہیں خدا نخواستہ تمہارا دشمن ہو جائے تمہیں نقصان نہ پہنچا سکے. بعض مرتبہ دوستیوں میں، تعلقات میں آدمی حد سے تجاوز ایسے کرتا ہے کہ اپنی سارے راز بتا کر خود کو کمزور کر دیتا ہے، اپنی ساری باتیں بتا کر کمزور کر دیتا ہے. بعض مرتبہ دشمنی میں اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ اگر کل آگے چل کر اگر تمہاری اس سے دوستی ہو تو تم چہرہ اس کے سامنے بتانے کے قابل تو رہو. کہیں دشمنی میں تم نے حد سے زیادہ حد کر دی تم نے، تو پھر اس کے سامنے کیسے جاؤ گے؟ تو اس امت کا لقب وسطا، اعتدال. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اعتدال سکھایا، ہر چیز میں اعتدال. کہ ایک قوم انہوں نے معجزات دیکھے، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معجزات بتائے صحابہ کے سامنے، آپ نے ہمیشہ کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں. بندگی زبان سے کہی، بندگی اپنے عمل سے کہی، بندگی اپنی ایک ایک ادا سے ظاہر فرمائی. جتنی دعائیں آپ نے امت کے سامنے پیش کی، کسی نبی نے اتنی دعائیں نہیں پیش کی. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے قرآن پاک میں وہ تقریر دیکھیں، انی عبد اللہ، انی عبد اللہ، میں پیدا ہوا ہوں ایک بطور معجزے کے. میرے اس معجزے کو دیکھ کر تم دھوکہ نہ کھانا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، دنیا میں بھی انہوں نے بندگی کا اعلان کیا، حشر کے میدان میں بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی بندگی کا اعلان کریں گے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کر کے پوچھیں گے اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. عیسیٰ بتاؤ کیا تم نے دنیا میں لوگوں کو اس بات کی طرف دعوت دی کہ مجھے خدا مانے، اللہ کو چھوڑ کر مجھے خدا تسلیم کریں؟ کیا تم نے کہا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوراً کہیں گے سبحانک، توبہ توبہ، یہ بات تو ہو ہی نہیں سکتی، آپ پاک ہیں، آپ بڑے ہیں. ہاں، اور پھر یہ بات اللہ تعالیٰ ہی کے علم پر کہہ رہے ہیں ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اگر میں نے کہا اس بات کی بات تو آپ جانتے ہیں، کیونکہ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسی.
آپ وہ جانتے ہیں جو میرے جی میں ہے، آپ اس چیز کو بھی جانتے ہیں جو باہر ہے، انک انت علام الغیوب۔ میں نے تو صرف بندگی کی دعوت دی، ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم۔ یہ سب سے پہلی دعوت تمام نبیوں کی، خاص طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، کہ بندگی کیا کہتے ہیں؟ جیسے میں نے عرض کیا، بندگی کا معنی یہ ہے بندہ ہمیشہ یہ سوچے ہر خوبی کو اللہ کی طرف منسوب کرے، ہر کمال کو اللہ کی طرف منسوب کرے۔ الحمدللہ الحمدللہ کیا مطلب ہے؟ یہ جو نعمت ہے یہ اللہ آپ نے دی ہے، بغیر استحقاق کے دی ہے، اپنے فضل سے دی ہے، اپنے کرم سے دی ہے، پھر اس میں جو ہے نا بندگی کی ادائیں آ جاتی ہیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا قرآن پاک میں اللہ نے تعارف فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، ایما رجل من اہل الکتاب آمن بنبیہ وآمن بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم فقد اعطى اجرین۔ کتنی بہترین! ایک آدمی عیسائی ہے، وہ جو ہے اسلام قبول کر رہا ہے، اس نے نیا دین قبول نہیں کیا، اس نے نیا دین قبول نہیں کیا، بلکہ پہلے ایک نبی کو مان رہا تھا، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور آپ کی رسالت اور تعلیمات سامنے آئی، اب اس دین کو مکمل کر رہا ہے، وہی دین کا حصہ ہے۔ آپ نے فرمایا جانتے ہو عیسیٰ علیہ السلام کون ہیں؟ لیس بینہ وبینی نبی، میرے اور ان کے درمیان کوئی نبی نہیں، ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت عطا فرمائی ہے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا، جو اس شخص کی گواہی دے، من شہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان عیسیٰ علیہ السلام عبد اللہ ورسولہ وکلمۃ القاها الی مریم وروح منہ والجنة حق والنار حق ادخلہ اللہ الجنہ ما کان من العمل۔ بخاری شریف کی ایک روایت میں یہ بھی ہے، جنت کے 8 دروازے میں جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے، جس دروازے سے چاہے جو داخل ہو جائے، کیونکہ وہ اقرار کر رہا ہے کہ اللہ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں۔ بندگی کا اقرار، بندگی بہت اونچا نمونہ ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ایک حدیث کی کتاب ہے موطا امام مالک۔ امام مالک دار الہجرت والسنہ، امام مالک کا لقب ہے دار الہجرت والسنہ۔ یہ مدینہ منورہ کے بڑے امام تھے، ان کی حدیث کی کتاب ہے موطا، بڑی بہترین کتاب، ہمارے اس لائبریری میں موجود ہے۔ اس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو انہوں نے بیان کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت۔ قرآن دیکھیں، قرآن پاک نے جتنا عیسیٰ علیہ السلام کا تعارف کرایا، حدیثیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنا عیسیٰ علیہ السلام کا صحیح تعارف کراتے ہیں، اتنا کوئی اور چیز تعارف صحیح نہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے، یہ آخری دور میں یہ پیغمبر آنے والے ہیں، اور اس امت، سبحان اللہ، دیکھیں نا، ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، نبی کا کام کرنا، نبی کا ساتھ دینا، جب آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام ہم ان کا ساتھ دینا ہے۔ یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اقرار لیا، فاکتبنا، اے اللہ ہمیں لکھ دیجئے مع الشاہدین، گواہی دینے والوں میں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، بخاری شریف کی روایت ہے، ایک مرتبہ ایک شخص کو انہوں نے جو ہے دیکھا چوری کرتے ہوئے، تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اسرقت، بھئی تم چوری کر رہے ہو؟ کیمرے لگے ہوئے ہوتے ہیں، پوری فوٹیج آ جاتی ہے، آدمی اگر جھٹلائے تو کہتے ہیں نہیں میرے پاس ثبوت ہے، میرے پاس گواہ ہیں، میں نے دیکھا ہے تمہیں۔ اس آدمی نے جیسے ہی عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تم نے چوری کی؟ تو اس نے کہا کلا واللہ الذی لا الہ الا ہو، ہرگز نہیں، اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ فوراً اس نے قسم کھا لی، فوراً اس نے اللہ کا نام لیا۔ حدیث علیہ السلام نے فرمایا آمنت باللہ وکذبت عینی، آمنت باللہ وکذبت عینی، میں اللہ پر ایمان لایا،
جس اللہ کا نام لے کر تو کہہ رہا ہے، ہو سکتا ہے یہ عمل تو نے کر کے توبہ کر لیا ہو۔ اس کو کہتے ہیں تعویل کرنا، اسی لیے حسن الظن، لوگوں کے ساتھ اچھا گمان، لوگوں کے ساتھ اچھی سوچ، یہ بہت بڑی تعلیم ہے نبوت کی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی سکھایا۔ ایک مرتبہ آپ تشریف لے جا رہے تھے، حیوانات میں سب سے بدترین خنزیر ہے، جس کا جز حرام کیا شریعت نے۔ روایت میں آتا ہے کہ سامنے سے خنزیر گزرا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام رک گئے، رک کر اس سے کہنے لگے انفذ بسلام، انفذ بسلام، بھئی تو سلامتی سے گزر جا، عافیت سے تو گزر چلا جا، کیونکہ وہ زمانہ تھا جس میں لوگ جانوروں کو پتھر مارتے تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ جب کوئی جانور دیکھتے ہیں، کتا ہو یا وہ، اسے مارتے ہیں، تو لوگوں کا رواج تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے تو ان کے ایک حواری نے کہا حضرت آپ اس جانور کو کہہ رہے ہیں انفذ بسلام، سلامتی سے گزر جا؟ تو حضرت نے بڑی بہترین بات نصیحت فرمائی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے، فرمایا انی اخاف ان اعود علی لسانی بنطق السوء، مجھے ڈر ہے، میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ کہیں اس کی حقارت میرے دل میں آ جائے اور میری زبان سے اس کے لیے تحقیر کا جملہ نہ نکل جائے۔ ہے وہ جانور ہے، اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، لیکن میرا کوئی حق نہیں کہ اس جانور کی حقارت دل میں لا کر اپنی زبان سے کوئی بات کہو۔ یہ کتنی بہتر، سوچیں، یہ تعلیم ہے اس امت کے لیے کہ ہم آپس میں کس طرح رہیں، میری زبان ہمارے بھائیوں کے ساتھ کیسا رہے، میری زبان میرے گھر والوں کے ساتھ کیسی رہے، کیونکہ سب سے پہلا واسطہ انسان کا جو پڑتا ہے وہ زبان کا ہے۔ من سلم المسلمون من لسانه ویدی، امام مالک رحمت اللہ علیہ نے ایک اور حدیث نقل فرمائی، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لا تکثر الکلام، لا تکثر الکلام بغیر ذکر اللہ، دیکھو زبان سے زیادہ کلام مت کرو۔ بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے کثرت سے بات چیت کرنا، رکتے ہی نہیں، بولتے رہیں بولتے رہیں بولتے رہیں۔ لا تکثر الکلام، زبان سے کثرت سے بات مت کرو، ہاں ضرورت کی بات کرو۔ فرمایا خاموش رہنا، بولنا اگر چاندی ہے، بولنا اگر چاندی ہے، سلور ہے، خاموش رہنا تو گولڈ ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی کیا تھی؟ صحابہ کہتے تھے کثیر الصمت، بہت زیادہ خاموش رہنے والے، کیونکہ آدمی من کثر لسانہ، جس کی زبان سے الفاظ زیادہ نکلتے ہیں غلطیاں بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ آپ نے فرمایا لا تکثر الکلام بغیر ذکر اللہ، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیوں روک رہے ہیں؟ فقسوۃ القلب، اس لیے کہ اس کا اثر دل جو ہے سخت ہو جاتا ہے۔ فإن قلب القاسی بعید من اللہ، جب دل سخت ہو جاتا ہے آدمی اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ اللہ سے قریب کرنے والی چیز دلوں کا نرم ہونا، دلوں میں نرمی ہوتی ہے، بندہ اللہ سے قریب ہوتا ہے۔ پھر دوسری بات آپ نے فرمائی، ایک بات دیکھیں نبوت کی جو باتیں ہیں، سبحان اللہ، فرمایا لا تنظروا الى عیوب الناس کأنکم ارباب، لا تنظروا الى عیوب الناس کأنکم ارباب ولكن انظروا الى عیوبکم کأنی عبیدکم، عبید۔ آپ نے فرمایا دیکھو کبھی تم لوگوں کی کمیوں کو، لوگوں کی غلطیوں کو، لوگوں کے قصوروں پر نگاہ مت ڈالو۔ کأنکم ارباب، کیا تم ان کے رب ہو؟ کیا تم ان کے ذمہ دار ہو؟ کیا تم ان کے ٹھیکیدار ہو؟ کیوں دیکھ رہے ہیں آپ؟ لا تنظروا الى ذنوب الناس کأنکم ارباب، تم ارباب نہیں ہو، تم ذمہ دار نہیں ہو۔ آج دیکھیں ماحول، آدمی جو ہے آپ اپنی عیوب کو چھوڑ کر دوسروں کی کمیاں دیکھتا ہے، اور ایسے دیکھتا ہے جیسے وہ اکاؤنٹیبل ہے، کہ اس کی ذمہ داری ہے، وہ حساب لینے والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انظروا الی عیوبکم، اپنے قصوروں کو دیکھو، اپنی کمیوں کو دیکھو، کأنی عبید، گویا تم بندے ہو اللہ کے۔ جب آدمی دوسروں کے عیوب کو دیکھتا ہے پھر ہوتا کیا ہے؟ آدمی، ایک حدیث ہے ترمذی کی، من عیر اخاہ بذنب، کوئی شخص کسی مسلمان کو، کسی بھائی کو اس کے گناہ پر عار دلائے،
عار دلانا کہتے ہیں تو نے یہ کیا، تو نے وہ کیا. حدیث میں آتا ہے اس کی موت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ وہ گناہ خود نہ کرے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. پھر تیسری بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمائی. سبحان اللہ، کتنی بہترین نصیحت. دیکھیں ایک ایک چیز اگر آدمی غور کرے. پھر آپ نے فرمایا فَإِنَّمَا النَّاسُ مُبْتَلًا وَمُعَافًا، فَإِنَّمَا النَّاسُ مُبْتَلًا وَمُعَافًا. کمیونٹی میں، معاشرے میں، خاندان میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک مبتلا کہتے ہیں آزمائشوں میں، پریشانیوں میں، مصیبتوں میں، بیماریوں کی، مالی، بچوں کی، مختلف قسم کے حالات میں رہتے ہیں. اگر تم انہیں دیکھو کیا کرو؟ فرحموا اہل البلاء، یہ آزمائش والوں پر رحم کرو، ان کی خیر خیریت پوچھو، ان کا ساتھ دو، ان کی مدد کرو، جو کام آ سکتے ہیں آ جاؤ. فرحموا علی اہل البلاء. اور رہی دوسری جو قسم ہے وہ معافن، ایک قسم وہ ہے جو عافیت والی ہے. عافیت والی، سبحان اللہ، اللہ نے کھانے کو، پہننے کو، پینے کو، رہن سہن کو بہت چیزیں دی. عافیت کے حالات میں اللہ نے رکھا ہے. اگر تمہارے یہ حالات ہیں یا کسی اور کے حالات ہیں، اللہ فاحمد اللہ تعالیٰ کی حمد اور شکر عطا بیان کرو. حسد نہ کرو، کسی پہ حسد نہ کرو. تو یہ نبوت کی یہ تعلیمات ہیں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی یہ تعلیمات. جیسے میں نے 5 باتیں عرض کی. سب سے پہلی بات، ہر انسان ہر خوبی کو، ہر کمال کو جو اس کے پاس ہے وہ اللہ کی طرف منسوب کرنے کی مشق کرے. کسی انسان کی حقارت اپنے دل میں نہ لائے. ہمیشہ اپنی کمیوں کو، اپنے عیوب اور اپنے قصوروں کو سامنے رکھ کر چلے. دوسروں کے قصوروں کو رکھنا یہ آدمی کو جو ہے کبر میں مبتلا کرتا ہے. کثرت سے زبان سے جو ہے نا بے ضروری باتیں نہ کرے. اس کا اپنے دل پر دیکھیں نا، یہ چیز وحی بتا رہی ہے. عقل سے، مشاہدے سے یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی. عقل اور مشاہدے کے اوپر کی چیز وحی ہے. نبی جو کہتے ہیں زبان سے وہ وحی کی بات کہتے ہیں. وحی کی بات کیا ہے؟ زبان سے کثرت سے جملے نکلتے ہیں تو دل پر اس کا اثر سختی کا ہوتا ہے. اور آخری بات، جب تم معاشرے میں رہو تو وہاں پر 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو آزمائشوں میں، پریشانیوں میں ہیں، ان کے ساتھ جو ہو سکتا ہے ان کی خدمت کرو، جو ہو سکتا ہے ان کے کام آؤ. اور اگر اللہ نے تمہیں عافیت میں رکھا یا کسی کو اچھے حالات میں رکھا ہے، کبھی اس پر حسد نہ کرنا، کبھی اپنے اچھے حالات پر اترانا نہیں. لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. اللہ نے جو دیا ہے اس پہ اترانا نہیں، کیونکہ یہ اللہ کا فضل ہے. اللہ تعالی ہمیں ان مبارک تعلیمات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.